جنگ بندی کے بعد بڑی پیش رفت، پاک بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی یا بھارتی نیاب قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی۔ 53 عام شہری، 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارت نے 463 پاکستانی یا پاکستانی نیاب قیدیوں کی فہرست فراہم کی۔ 463 قیدیوں میں 382 شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ تبادلہ قونصلر رسائی معاہدہ 2008 کے تحت ہوا۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کا جامع ٹیکس اور اخراجات کا بل منظور۔ بیوٹیفل بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ صدر ٹرمپ کے 940 صفحات پر مشتمل بگ بیوٹیفل بل پر 4 روز تک بحث ہوئی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد 3.3 کھرب ڈالر کا بل ایوان نمائندگان میں بھیج دیا گیا۔ بل میں ٹیکس چھوٹ، ہیلتھ کیئر اور فوڈ پروگرامز میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی تجویز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احمقانہ بیانات۔ ایلان مسک کے بعد نیو یارک میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کبھی ممدانی کو مارکسسٹ تو کبھی پاگل قرار دے دیا۔ کہا زہران ممدانی پاگل ہے، اس کو ووٹ دینے والے بھی پاگل ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہم زہران ممدانی کو بغور دیکھ رہے ہیں، ہمیں امریکہ میں کمیونسٹ نہیں چاہیے۔ میں ممدانی کو گرفتار کروا دوں گا، اگر وہ جیت بھی گیا تو فنڈز لینے وائٹ ہاؤس ہی آئے گا، تب بہت مزہ آئے گا۔ امریکہ نے شام پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دیں۔ بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ شامی وزیر خارجہ کا پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم۔ کہا پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار کرے گا۔ بیرونی فوجیوں نے امداد کے لیے جمع بھوکے متاثرین پر براہ راست گولیاں چلا دیں۔ 16 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ زیتون میں رہائشی عمارت جبکہ غزہ سٹی، جبالیہ اور المواسی میں خامہ بستیوں پر بمباری۔ صہیونی فوج نے صبح سے جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 65 فلسطینی شہید کر دیے۔ مغربی کنارے میں بھی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ 21 ماہ سے جاری نسل کشی مہم میں شہداء کی تعداد 1000 ہو گئی۔ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ امریکہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر گلوکاروں کے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ گلاسٹنبری فیسٹیول میں غیر ملکی گلوکاروں نے اسرائیلی فوج کے خلاف نعرے لگائے، آزاد فلسطین کی آواز اٹھائی تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں جو غیر ملکی تشدد کی حمایت کرتے ہیں انہیں امریکی ویزا نہیں دیں گے۔ ترکیہ میں توہین آمیز کارٹون کی اشاعت پر ہنگامے، مشتعل مظاہرین کا میگزین کے دفتر کے سامنے احتجاج، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ پولیس نے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر میگزین کے ایڈیٹر اور کارٹونسٹ سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اور جان لیوا اثرات۔ جنوبی اور مشرقی یورپی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ فرانس میں پیرس سمیت 16 علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری، 68 علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 200 سے زائد تعلیمی ادارے بند۔ اسپین، پرتگال، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیو یارک میں نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان شفافیت کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرے گا، دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے اور دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ پاکستان ڈائیلاگ کے فروغ کی حمایت کرتا ہے اور سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران فلسطین کے مسئلے پر بات کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 16 رکنی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس سرفراز کے حق میں 9 ووٹ آئے۔ 2 ممبران نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس عتیق پشاور، جسٹس روزی خان بلوچستان، جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات۔
جسٹس منصور کا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران اعتراض، کہا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے۔